بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 12، جس میں آج ہم پڑھیں گے اسم نکرہ کی اقسام کے بارے میں۔ پچھلے لیکچر میں اسم نکرہ کی ایک اسم ذات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو آج ہم مزید اس کی جو آگے اقسام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم نکرہ کی مزید جو اقسام ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے اسم آلہ۔ اسم آلہ کیا ہے؟ کسی اوزار یا ہتھیار کا نام، مثلا چاقو، پلاس، پستول، ہتھوڑا وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آلے کا نام ہے یا ہتھیار کا نام۔ تو اس کی ہم تعریف دیکھتے ہیں۔ مثلا اسم آلہ وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو۔ اسم آلہ وہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو۔ کسی بھی اوزار یا ہتھیار کے نام کو اسم آلہ کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ نیکسٹ جو قسم ہے وہ اسم صوت۔ اسم نکرہ کی دوسری قسم اسم صوت ہے۔ اسم صوت کیا ہے؟ جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے۔ مثلا کوا ہے، اس کی آواز ہے کائیں کائیں، بلی کی آواز میاؤں میاؤں، اور بارش کی آواز چھم چھم وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جاندار یا بے جان چیز کی جو آواز ہوتی ہے اس کو اسم صوت کہتے ہیں۔ اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مثلا اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے، اسم صوت کہلاتا ہے۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم اسم نکرہ کی تیسری قسم اسم استفہام۔ اسم استفہام وہ اسم جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، اسم استفہام کہلاتا ہے۔ مثلا کیا، کہاں، کب، کون، کیسے وغیرہ۔ تو یہ ایسے اسم ہیں جو کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی انسان کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، یا کسی جگہ کے بارے میں۔ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ استفہام کے معنی پوچھنا ہے۔ اسم استفہام وہ اسم ہے جو کوئی سوال پوچھنے کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں استفہام کوئی بھی سوال اگر ہم پوچھتے ہیں تو اس کے لیے جو اسم یا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس میں استفہام کہلاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی جو اقسام میں چوتھی قسم ہے وہ ہے اسم صفت۔ اسم صفت، صفت کے معنی خوبی کے ہیں، یعنی کسی کی خوبی بیان کرنا، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ مثلا نیک، گرم، ٹھنڈا، اچھا، برا وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، کسی کی صفت یعنی کہ خوبی یا خامی بیان کرنا، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ مثلا اس کی تعریف دیکھیں۔ ایسا لفظ جو کسی شخص یا چیز کے اچھے یا برے وصف کو ظاہر کرے، یعنی کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اس میں صفت کہلاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں فاعل۔ اس میں فاعل کیا ہے؟ جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے، اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ تو فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مثلا عالم، حاکم، قاتل، دیکھنے والا وغیرہ۔ تو اس کی ہم دیکھتے ہیں تعریف۔ وہ اس جو فاعل یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ وہ اس یا وہ لفظ جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے، اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ مثلا دیکھنا سے دیکھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا۔ تو یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ اس میں فاعل کہلاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اگلی قسم اس میں مفعول۔ اس میں مفعول کیا ہے؟ جس پر کوئی فعل واقع ہو، جس پر کوئی کام واقع ہو، وہ مفعول کہلاتا ہے۔ مثلا سنا ہوا، سننا سے سنا ہوا، دیکھنا سے دیکھا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا وغیرہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی تعریف۔ وہ اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل واقع ہو، جس پر کوئی کام واقع ہو جو اس
جو اسم اس کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اس میں مفعول کہلاتا ہے. مثلا مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو، مقتول جو قتل کیا گیا ہو، مقروض جو قرض دار ہو وغیرہ. تو یہ تمام کیا الفاظ ہیں؟ اس میں مفعول کہلاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اگلی قسم، اس میں حالیہ. حالیہ کیونکہ حالت سے ظاہر ہے تو جو حالت کو ظاہر کرے، جو اسم یا جو لفظ کسی حالت کو ظاہر کرے وہ اس میں حالیہ کہلاتا ہے. مثلا ہنستا ہوا، روتے ہوئے، گاتا ہوا وغیرہ. تو اس کی ہم تعریف دیکھتے ہیں. اس میں حالیہ وہ اسم ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، جو کسی فاعل یعنی کام کرنے والے یا مفعول جس پر کوئی کام کیا جا رہا اس کی حالت کو ظاہر کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں حالیہ کہلاتا ہے. مثلا گاتا ہوا، روتا ہوا، سوتا ہوا، آتا ہوا وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں حالیہ کہلاتا ہے. نیکسٹ اس کی آخری قسم کون سی ہے؟ اس میں معاوضہ. معاوضہ یعنی کہ اجرت، جو معاوضے یا اجرت کے معنی دے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں معاوضہ کہتے ہیں. مثلا کوئی چیز ہم بنواتے ہیں تو اس کی بنوائی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں معاوضہ. رنگائی، پکوائی، پسوائی وغیرہ. تو یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ اس میں معاوضہ کے زمرے میں آتے ہیں. اس کی ہم تعریف دیکھتے ہیں. مثلا اس میں معاوضہ وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے کے معاوضے یا اجرت کے معنی دے، اس میں معاوضہ کہلاتا ہے. مثلا دھلائی، پکوائی، بنوائی. یہ تمام الفاظ کیا کہلائیں گے؟ اس میں معاوضہ کہلاتے ہیں. تو عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے اسم نکرہ کی اقسام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا. مجھے امید ہے آپ سب کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا آج کا یہ میرا لیکچر. تو آپ نے ویڈیو کو جانے سے پہلے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. والسلام.